جس بندے کا اللہ آسمان پر ذکر کرتا ہے وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو اسباب کی طرف متوجہ ہے، رب کی طرف نہیں۔ اگر رب پر متوجہ ہوتا تو سبب سے بے نیاز ہو جاتا۔ اے بندے، جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو تو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، عیب نہ ٹٹول، عار مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعن اور طعن نہ کر، اللہ سے ڈر اور کسی حد سے تجاوز نہ کر۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ، ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ حقیقت میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں جس کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہو، کھانا اور سونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور شب و روز اللہ ہی کے ذکر میں ختم ہو جائے۔ نیک عمل وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کی امید سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن جو من میں ہار جائے وہ انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب وہ آدمی سننے کے قابل نہیں رہتا۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ قبرستان کی خاموشی سے یہ آواز آتی ہے، کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ نظر کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا رب، جلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں کہ خیال غیر کا آئے تو خاک ہو جاؤں۔ اللہ تو بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات ختم نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اپنے گمان اور نیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی بھی میٹھی ہو جائے، بشرط یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، کام ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے۔ ایمان کی سمت اللہ ہے، جس کی سمت درست ہے اس کی منزل یقینی ہے۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تمہاری تعریف کرے گا اور پھر تم انعام کے حقدار ٹھہرو گے۔
تو جانتا نہیں میرے درد کا کمال، تجھے سارا جہاں ملا اور مجھے میرا خدا ملا۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آذان میں گم ہو جا۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، سجدہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کیا جانے کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے پاس تو گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما۔ جو درد تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس درد پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو سارا فساد موجود ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین اور ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخر مر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ صرف سکون ڈھونڈیے، خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی نیچے کسی کی طرف مت دیکھو جب تک کہ آپ اسے اوپر لانے کے لیے اس کی مدد نہ کر رہے ہو۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ وہ شخص خدا سے کیا محبت کر سکے گا جسے نفرت ہو اس کے بندوں سے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔
تسبیح کہتی ہیں صرف مجھے نہیں، تھوڑا خود کو بھی تو پھیر۔ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اسی کا نام دعا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جب گناہ کی طاقت نہیں رہی، ہم جیسے بھی کئی لوگ درویش ہو گئے۔ اے رب، جس کے بدلے میں تو مل جائے، میں کسی ایسی نیکی کی تلاش میں ہوں۔ بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے غار دل میں کسی وحی کی طرح،